محمد علی صاحب کا مائک کھولیں۔ سر اب تو اکٹھے 10 سال ہو گئے ہیں۔ علی محمد صاحب جی محمد علی تو اوپر بیٹھے ہیں، علی محمد ادھر کھڑا ہے۔ علی محمد صاحب، بہت آنریبل شکریہ علی محمد ڈپٹی صاحب۔ اسپیکر صاحب، آپ کا شکریہ۔ میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قحط و اغیار سے۔ کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل اس ملک کے سابق وزیر اعظم کی سیل کی تصاویر چلائی گئی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو بڑی کوئی فیسلٹیز ملی ہیں۔ میں آج صرف عمران خان کی نہیں، میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم 6x8 کے سیل میں، جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے، یہ سنک لگا ہوا، پیچھے واش روم ہے، اور یہاں اس کی الماری ہے کتابوں کی، اور پیچھے اس کی واش روم کے اس طرف جائے نماز وہاں موجود ہے۔ کیا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ ایک سابق وزیر اعظم ایک شخصیت نہیں ہوتی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بلاول صاحب یہاں تشریف فرما تھے، اور مجھے ان کو دیکھ کے جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر سوچ رہا تھا، مجھے وہ ماضی یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں، شہید ماں کی گود میں جیل کے باہر اڈیالہ شاہد تھی، وہاں بیٹھا ہوتا تھا، اور اسی طرح ہمارے پختونخوا کے باچا خان یا ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح میرے اپنے علاقے کے مولانا عزیر گل صاحب، جن کو اسیرِ مالٹا کہتے ہیں، آج سے 80 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی، 100 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی۔ کل بھی نواز شریف کو ہتھ کنڈیاں ڈال کے جہاز میں لے جایا مشرف نے، اور آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور کل نصرت بھٹو صاحبہ اپنے ہسبینڈ اور پھر اپنی بیٹی کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور آج عمران خان صاحب کی سسٹرز علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، اور ان کی باپردہ خاتون کو جس طرح ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو ذہنی عذاب۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا سوال اس ایوان کے سامنے ہے، آج پھر ہماری باری ہے، کل خدا نہ خواستہ پھر آپ کی باری ہوگی۔ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کی باری کب آئے گی؟ میرا یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو 25 کروڑ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ دنیا نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ایک ڈیتھ سیل کے ٹریپ میں بند کر کے یہ عمران خان کی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ تصدیق اس ایوان کی ہے، یہ تصدیق تمام سیاسی جماعتوں کی ہے، یہ تصدیق 25 کروڑ کی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ ریکارڈ پہ آ گیا۔ شکریہ جی۔ جناب مبارک زیب صاحب، اس کے بعد کل شہباز شریف صاحب اپنی تقریر میں پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور جہاں صحیح باتیں کی گئی، ایک تو ایسے باتیں ہیں جس پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی معاشی مشکلات ہے ان کے بارے میں جو بات کیا جاتا ہے، 2 ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ فسکل شارٹ فال جو ہے ہم کافی حد تک ایک فسکل سپیس بنا سکتے ہیں۔ ایک بات کیا جا رہا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد اور صوبوں کو اپنا پیسے ملنے کے بعد وفاقی حکومت تو قرض پہ چلتا ہے۔ یہ صحیح تو ہوگا، مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق وہ صوبے کے اپنے حق دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے مطابق جو سٹیپس وفاقی حکومت کو لینے چاہیے تھے، وہ نہ میاں صاحب کا 2013 کا 2018 تک کا حکومت میں ہوا، اور نہ 2018 سے لے کے خان صاحب کی حکومت میں یہ ہوا کہ جو 18ویں ترمیم کے مطابق وہ وفاقی وزارتیں جو ڈیوالو ہونا چاہیے تھے 2015 تک، وہ ڈیوالو نہیں ہوئے، اور اب ڈبلنگ چل رہا ہے۔ یا وفاق میں وہ وزارتیں ہیں، اور ہونا تو وہ صوبائی حکومت میں ہونے چاہیے۔ وہ وفاق میں جو بیوروکریٹس بیٹھتے ہیں، with all due respect، وہ ہمیں بھی کہتے ہیں، وہ ان کو بھی کہتے ہیں، انہوں نے خان صاحب کو بھی یہ بتایا تھا
کہ ہم تو دیوالیہ ہو چکے ہیں صوبے کی وجہ سے، انہوں نے تو سارا پیسہ لے لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ 18 وزارتیں ایسے ہیں جن کو ڈسوالو ہونا چاہیے تھے 2015 میں۔ ان کا سالانہ خرچہ آپ کو پتا کتنا ہے؟ سالانہ 328 بلین روپیز۔ اگر یہ 2015 میں ڈیوالو ہوتے، جو آئی تھنک 800 بلین کا آپ ذکر کر رہے تھے کل وزیر اعظم صاحب پی آئی اے کے حوالے سے نا، تو اگر 2015 میں ہم یہ ڈیوالو کر لیتے تو وہ ایشو اسی پیسہ کے ساتھ ہم حل کر سکتے تھے۔ آج بھی آپ کا حکومت بننے جا رہا ہے، اس حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ہوتے تو 9-10 وزارتیں تو ہم لے لیتے، تو میں آپ آ جائے تو ہم بھی آ جائیں گے بھائی۔ تو جمشید دستی کم صاحب، از یہ کم کانسٹنٹ کامنٹری اچھا نہیں لگتا نا؟ یو آر سینئر پارلیمنٹیرین، کرنے دیں بات، تو آپ کی باری آئے گی بات کیجئے۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ تو ہمیں جب بھی میں یہ ایشو اٹھاتا تھا الیکشن کیمپین کو دوران، تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ تو کوalition گورنمنٹ بنائیں گے، آپ کو تو آپ یہ کیسے قدم اٹھائیں گے؟ تو اب میرے خیال میں یہ موقع ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ انقلابی سٹیپ لے سکتا ہے کہ کچھ ان وزارتیں میں اگر آپ ایک دم سے ختم کر سکتے تو زبردست، اگر ایک دم سے نہیں تو ایک ٹرانزیشن تو آپ کر سکتے ہیں 1-2 سال میں ان کو ڈیوالو کر کے۔ جو تھوڑا بہت کوآرڈینیشن وفاق کو ویسے ہی کرنا چاہیے، وہ آپ یہ آئی او سی کیا ہے وزارت انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، وہ وزارت کو کام کر سکتا ہے۔ دوسرا جو میں بہت خوش ہوں شہباز شریف صاحب نے جب کل کہا کہ جو سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیے جاتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹلی کسانوں کو دیں گے، یہ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا میں موجود تھا۔ اس اسٹیپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں، مگر جناب اسپیکر یہ فرٹیلائزر کمپنیز کو، یہ بجلی گھروں کو اور بیسکلی امیروں کو ہم سبسڈائز کرتے ہیں، وفاقی حکومت سبسڈائز کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کو ٹیلی کرتے ہیں تو سالانہ 1500 ارب ہمارا ایلیٹ سبسڈی اس ملک ہے جناب اسپیکر۔ تو یہ فرٹیلائزر سبسڈی جو سیدھا کمپنیز کو جاتے ہیں وہ ہم بند کر لے، باقی پورا نہیں تو آدھا آپ بند کر لے۔ We can't afford to be a social welfare state for the rich جناب اسپیکر۔ آپ یہ 2 کام، وزارتیں بند، سبسڈیز بند کر دیتے ہو، تو جو ہم اب معاشی بحران کا مقابلہ کرنا جا رہے ہیں، امید یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر وہ سپیس ہوگا کہ وہ جو ریلیف، چاہے ہمیں یا آپ یا ان کو جو ووٹ ملے، وہ ریلیف کا جو مطالبہ پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ کے پاس اتنا گنجائش ہوگا کہ آپ کو پھر ریلیف جیسے اپنے کسانوں کے لیے اعلان کیا، اسی طریقے سے اگر ہم بجلی میں وہ ٹرانسلیشن کرے جس پہ شہباز شریف صاحب اور میں جب ساتھ کیبنٹ میں تھے، وزیر اعظم تھا، تو جیسے ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں صوبے کو یہ سپیس دینے چاہیے، سپورٹ دینے چاہیے کہ وہ سولر انرجی کی طرف جائے۔ اب اس تمام ہیلتھ کی بات ہوئی، تعلیم پہ آپ نے بات کی، آپ کے پاس وہ فسکل سپیس اگر ہوگا تو پھر آپ صوبائی حکومتوں کو ان